اذان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت پیر صاحب بگار شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ گرامی مرتبت مشفق و محترم، لائق صد عزت و احترام حضرت پیر محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ عیدگاہ شریف، اور عزیز گرامی مرتبت بہت ہی عزت کے لائق حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب زاد اللہ مجدہ، حضرت پیر صاحب گبگول شریف، انتہائی قابل احترام علماء کرام اور برادران طریقت، خواہران محترم، میں آج اس ارادے سے حاضر ہوا تھا کہ میں پیر صاحب قبلہ سے معذرت طلب کروں گا کہ بوجود آج میں بولنے سے قاصر ہوں، اس لیے مجھے صرف سننے کی اجازت دی جائے، لیکن صرف اور صرف تعمیل ارشاد کے لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر ترین وقت میں اپنی چند مختصر ترین گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کہ یہ سب نیچے تشریف فرما ہے اور میں کرسی نشین ہوں۔ اس کا سبب صرف اور صرف میری معذوری ہے کہ ٹانگ کے فریکچر کی وجہ سے میں نیچے بیٹھنے سے قاصر ہوں، ورنہ اس کو مبالغے پر محمول نہ کیجیے گا۔ میں دل کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں تو اہل اللہ کے قدموں میں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں، چہ جائے کہ ان سب کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھ جاؤں، اور یہ کرسی پر بھی مجھے حضرت پیر صاحب نے حکماً بٹھا دیا ہے، ورنہ شاید میں یہ بھی جسارت نہ کر پاتا۔ حضرات، میں اپنی گفتگو کا آغاز احمد ندیم قاسمی کی اس مشہور زمانہ نعت سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ ذکر رسول کی محفل ہے اور احمد ندیم قاسمی کی یہ نعت میرے دل کی آواز ہے. آپ میں سے ہر بہن بھائی بیٹے اور بیٹی کی دل کی آواز ہے. یہ ہر مومن کی آواز ہے. محمد الرسول اللہ کے غلام کی آواز ہے. قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. اور میں حضرات آج کے حالات کے تناظر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرد ہو یا من حیث المجموع پوری امت محمدیہ، مختلف دروازوں پر جا کر بھیک مانگنے والی امت محمدیہ، مختلف دہلیزوں سے ٹھکرائی جانے والی امت محمدیہ، کاش یہ ہر دہلیز سے منہ موڑ کر، ہر دروازے سے رخ تبدیل کر کے اپنا رخ سوئے گنبد خضرا کر لے اور ایک آواز بن کر پکار کے کہے کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، ایک نقش کفے پا ہے، اس کی دولت ہے کفے، ایک نقش کفے پا تیرا. اور بڑی زبردست بات کہی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت پیر صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ کا تحلیلی مطالعہ کرنے کے بعد یہ شعر احمد ندیم قاسمی کے نوکے زباں آیا ہے کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں دیکھ لیا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں پورے آہنگ کے ساتھ اجتماع میں کھڑے ہو کر یا کسی ویرانے میں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے. تو کیوں لگاتا ہے؟ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا، پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے والوں، ایک عقیدے کی بات، بنیادی عقیدے کی بات احمد ندیم قاسمی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ اب تک کا جو ماضی تھا وہ ہزاروں کا صحیح، اب تک کا جو ماضی تھا وہ ہزاروں کا صحیح، اب تا حشر کا جو فردہ ہے وہ تنہا تیرا. اور مجھے ماہر القادری آپ کے شعر کے تھے، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آیا، اسی سے ملتا جلتا ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، اب خورشید منور آتے ہیں. تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، اب خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر تو آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں.
میرے انتہائی محترم سننے والے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، آپ کا پیغمبر کسی زمانے کا پیغمبر نہیں ہے، آپ کا پیغمبر کسی خطے کا پیغمبر نہیں ہے، آپ کا پیغمبر آج اور کل کا پیغمبر نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی یہ کائنات موجود ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت موجود ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، اس وقت ہماری بدعمالیوں کے سبب، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہونے کے سبب ہندو بنیے کو بھی یہ ہمت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے پڑوس میں بیٹھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے۔ لیکن حاضرین محترم، عیدگاہ شریف کا یہ پلیٹ فارم، جہاں ہر سال اور سال کے ہر مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے دلوں میں عشق رسول کی جوت جگاتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ یہاں کا عظیم الشان اجتماع دشمنان اسلام اور گستاخان رسول کو بھی یہ واضح اور پورے آہنگ کے ساتھ پیغام دیتا ہے کہ جب تک محمد الرسول اللہ کے یہ غلام موجود ہیں، جب تک یہ آستانے موجود ہیں، جب تک یہ خانقاہیں موجود ہیں، جب تک یہ مزارات موجود ہیں، جب تک محمد الرسول اللہ کے یہ مبلغین اور داعین موجود ہیں، جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ نسبت رکھنے والے موجود ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد آتے رہے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد آتے رہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ان کو کیا معلوم، وہ ظالم کیا جانے کہ عشق رسول چیز کیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ محبت رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دولت کی جھنکار میں آنکھ کھولنے والے اور دولت کی جھنکار میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہر چیز کو مادیت پر تولتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، اپنی عزت و ناموس بھی قربان کرتا ہے، دنیا و ما فیہا کو قربان کر دیتا ہے، لیکن دولت عشق رسول کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، میں آج پھر اس عظیم الشان اجتماع میں اور عرس پاک کی اس مقدس تقریب میں ان پیران اعظام کی موجودگی میں ان تمام بد باطل لوگوں کو، دشمنان اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کتھارسس کر سکتے ہیں، اپنی بد باطنی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن جذبہ عشق رسول کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ یہ جذبہ نام ہی کسی اور چیز کا ہے جس کو الفاظ کے احاطے میں لایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے زیادہ ٹائم دے دیں۔
ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قبلہ یا صاحب، آپ کی توجہ۔ انگلینڈ میں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہاں برمنگم میں ایک کانفرنس ہوئی بین المذاہب، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ نماز مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے نماز کا وقفہ کر دیا، تو ایک مؤذن نے اذان دی اور وہاں بیٹھے کچھ لوگوں نے اپنے انگوٹھے اٹھا کر چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا دیا۔ کہنے لگے نماز کے بعد ایک عیسائی انگریز پروفیسر مجھ سے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کی باتوں میں تو بڑی لاجک ہوتی ہے، لیکن یہ مجھے سمجھائیے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب مؤذن نے آپ کے نبی کا نام لیا تو انہوں نے انگوٹھوں کو لگا کے چوم کر اپنی آنکھوں کو کیوں لگایا؟ کہنے لگے، میں نے کہا اس کو میں بتاؤں کہ فلاں حاشیے پہ یہ لکھا ہے، فلاں روایت یہ ہے، تجھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو سیدھی سی بات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا پروفیسر کچھ بھی اور بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی سے اتنی محبت ہے، ان کو اپنے نبی سے اتنا عشق ہے کہ جب نبی کا نام آتا ہے یہ انگوٹھوں کو چوم کر اپنے انگوٹھوں کو نہیں چومتے، یہ حقیقت میں اپنے نبی کے نام کو چومتے۔ کہنے لگے یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسرے سال کہنے لگے وہی پروفیسر صاحب مجھے ملے اچانک ایک مجلس میں، تو میں نے دیکھا نماز پڑھ، تو میں نے کہا ایک سال میں کیا انقلاب آیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ اب اگلی بات کہنے سے پہلے اگر آپ مجھ سے آنکھیں چار کریں گے تو شاید میں اپنی بات کا ابلاغ بآسانی آپ تک کر سکتا۔ کہنے لگے، میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا پروفیسر یہ ایک سال میں کیا ہوا، آپ مسلمان ہو گئے، آج نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا وہ پچھلے سال جو تم نے بات کہی تھی۔ میں نے کہا یہ ذات کون سی ہے کہ 1500 سال کے بعد لوگ اس کے نام کے منہ سے لے رہے ہیں؟ کہنے لگا میں اسی روز اپنی یونیورسٹی کی لائبریری میں چلا گیا اور میں نے محمد الرسول اللہ کی سیرت پر انگریزی میں جتنی کتابیں تھیں نکلوا لی، سب پڑھی، اور پڑھتے پڑھتے میں محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہو گیا۔ میں نے کہا بلا شبہ جو اس نام کو چومتے ہیں وہ درست چومتے ہیں، اور میں نے بھی اللہ کا نام لے کر، محمد کا نام لے کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی مشہور زمانہ ربائی ہے، وہ آپ کی نظر کر کے بات کو ختم کر دو۔ پیر صاحب نے کہا تھا تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، تجھ سے، یہ آپ کی بات ہے، یہ میری بات ہے، یہ پیر صاحب کی بات ہے، یہ صاحبزاد صاحب کی بات ہے، یہ قبلہ یاد کی بات ہے، تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کو چرچے۔ بڑی بات سمجھا گئے، فرماتے ہیں نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
حاضرین و ناظرین، نہایتی خوبصورت خطاب فرما رہے تھے